کلپ نمبر 1441۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 3 سے 5 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ ترجمہ، بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات، بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی مختلف نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو ان نشانیوں سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور جنہیں یہ نشانیاں مفید ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ یہاں ارشاد فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور ان میں جو قدرت کے آثار پیدا کیے گئے ہیں جیسے ستارے، پہاڑ اور دریا وغیرہ، ان میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ آسمان، زمین اور ان میں موجود چیزیں اگرچہ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن چونکہ ان نشانیوں سے نفع صرف مومن اٹھاتے ہیں کہ وہ مخلوق سے، اس کے خالق اور بنی ہوئی چیزوں سے اس کے بنانے والے پر استدلال کرتے اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے یہاں خصوصیت کے ساتھ صرف انہی کا ذکر فرمایا گیا۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ، اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور وہ زمین میں پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ، اور تمہاری پیدائش میں، یعنی اے لوگو، جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا ہے کہ پہلے تم نطفے کی صورت میں تھے، پھر اسے خون بنایا گیا، پھر اس خون کو جما دیا گیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا گیا، یہاں تک کہ اسی ٹکڑے سے ذات اور بشری صفات میں کامل انسان بنا دیا گیا۔ یوں ہی زمین کے مختلف حصوں میں پھیلائے گئے جانور جو کہ جدا جدا شکل و صورت والے، الگ الگ اوصاف اور مزاج رکھنے والے ہیں اور ان کی جنسیں بھی مختلف ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، کیونکہ انسانوں اور جانوروں میں معین شکل، معین وصف اور معین اعضاء کا ہونا، یوں ہی ان کا عمر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں اور ایک حال سے دوسرے حال میں داخل ہونا کسی قادر، مختار اور واحد ہستی کے وجود اور تصرف کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو یقین کرنے والے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق کا سبب بارش اتاری تو اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رات اور دن کی تبدیلیوں میں کہ ان میں سے ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑا، اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے تو رات بڑی، کبھی یہ گرم ہوتے ہیں اور کبھی سرد، رات اندھیری ہوتی ہے اور دن روشن۔ اسی طرح آسمان کی جانب سے اللہ تعالیٰ جو بندوں کی روزی کا سبب یعنی بارش کا پانی نازل فرماتا ہے اور اس سے خشک اور بنجر زمین کو سیراب کر کے اسے سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، یوں ہی ہواؤں کی جو گردش ہے کہ کبھی جنوب کی طرف چلتی ہیں اور کبھی شمال کی طرف، کبھی مشرق اور کبھی مغرب کی طرف چلتی ہیں، کبھی گرم چلتی ہیں، کبھی سرد، کبھی نفع پہنچاتی ہیں تو کبھی نقصان، ان سب چیزوں اور ان کے احوال میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، کیونکہ یہ سب کسی قادر، مختار، واحد، حکمت والی اور مہربان ہستی کے وجود اور تصرف کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل جاننے کی نیت سے سائنس اور ریاضی کا علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ قدرت کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، یہاں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی مختلف نشانیاں بیان فرمانے کے بعد ایک جگہ فرمایا ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، دوسری جگہ ارشاد فرمایا یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے گمان کے مطابق اس ترتیب کا سبب یہ ہو سکتا ہے
کہ اگر تم ایمان والے ہو تو ان دلائل کو سمجھ جاؤ گے، اور اگر تم فی الحال مومن نہیں بلکہ حق اور یقین کے طلبگار ہو تو ان دلائل کو سمجھو، اور اگر تم نہ ایمان والے اور نہ یقین کرنے والے لیکن کم از کم عقل سلیم رکھنے والوں میں سے ہو تو ان دلائل کی معرفت حاصل کرنے کی خوب کوشش